مفتی صاحب، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مشہود بھائی، وجہ کوئی بھی ہو، یہ ہونا ہی افسوسناک ہے۔ آپ یہ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ جس وقت اسلامی سلطنتوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو سب سے پہلے ٹارگٹ جو کیا ہے علماء اکرام کو کیا ہے۔ علماء اکرام کو ٹارگٹ جب کیا تو بتانے والا کوئی نہیں رہتا اور صحیح بات سمجھانے والا کوئی نہیں رہتا۔ ایران کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران کے اندر جب بھی کوئی ایسی سرگرمی اٹھی کہ جو خلافت کے مخالف تھی تو اس کو مسلمانوں نے دبانے کی کوشش کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی وہاں پہ فسادات اٹھنا شروع ہوئے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد اور آپ کے صحابہ ان تمام سازشوں کو دباتے رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے سنجیدہ علماء اکرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ رہی بات شیخ الاسلام صاحب کے اوپر حملے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو عام طور پہ ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہی آتی ہے کہ جو قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں مواد دیا گیا تھا، جو پاکستان کی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جو سارے کا سارا مواد تھا حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے جمع کیا تھا، اور دوسری شخصیت کا نام حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جمع کیا تھا۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کے اوپر جو ہے وہ مواد جمع کر کے علماء اکرام کے حوالے کیا۔ ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب سن 2009 میں غالباً یا سن 2002 میں، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی بات، لیکن ایک بار ایسا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے بینکوں کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بحران نے ساری دنیا کے بینکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن جو شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب نے نظام دیا تھا وہ نظام اس بحران کی لپیٹ میں نہ آ سکا، جس کی وجہ سے یہودی کافی پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت سے یہودی پریشان ہے کہ مسلمانوں کا نظام اقتصادیات یہ کیسے ہو رہا ہے مضبوط اور کیسے چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ کسی کی مخالفت کے اندر بات کرنا تو میرے خیال میں اس کو فرقہ واریت کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے، جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے خود فرمایا ہے کہ یہ معاملہ کبھی بھی فرقہ واریت کے ساتھ نہ جوڑا جائے، فرقہ واریت سے جڑتا بھی نہیں ہے۔ مشہود صاحب وہ اتنے سنجیدہ آدمی ہیں، اتنے سنجیدہ اور اتنے زیادہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں کہ آپ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں پاکستان میں اور دنیا میں عالم اسلام میں، وہ اپنے شاگردوں کو شاگرد بھی نہیں کہتے بلکہ بھائی کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ استاد محترم آپ ہمیں شاگرد کیوں نہیں کہتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاگرد تو بڑے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، اپنے ڈرائیور کو بھائی کہتے ہیں، اپنے گارڈز کو بھائی کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملازموں کو بھی بھائی کہتے ہیں۔ اتنا میٹھا ہوا اور عاجزی اور انکساری والا آدمی، اور پھر یہ کہ تمام مکاتب فکر خوب جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ خالی بحث اور مناظرہ کی شکل کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ بات کو سمجھاتے ہیں، اور وہ بڑے فقیہ آدمی ہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک نام ہے۔ تو ہمیں افسوس ہے اس حملے کے اوپر، اس کے اوپر ہم یہ کہیں گے، بس اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو ان بڑے اکابر علماء اکرام کی سیکورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری وفاقی حکومت کو بھی کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے اگر وہ اس کام کے اندر ملوث اور شامل نہیں ہیں۔ اگر کسی منصوبے کے اندر وہ ملوث اور شامل ہیں تو پھر تو اللہ ہی حفاظت فرمائے ہمارے ان بڑوں کی، علماء اکرام کی، کہ حکومت خود یہ سوچ لے اگر، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کے کسی منصوبے میں شامل نہیں ہیں، اس طرح کے کسی کارروائی میں شامل نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر امن قائم رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بڑے اکابر علماء کو سیکورٹی مہیا کریں، اور بالفرض اگر حکومت سیکورٹی نہیں مہیا